حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ رحمان، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ایران اور امریکہ کی بات چیت میں پاکستان کے کردار کی بات انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، ذرا آپ ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی پاکستان کا کیا کردار ہے؟ جی ابھی پریا بہت شکریہ۔ ایک تو یہ صرف پاکستان یا کسی ایک اسپیسیفک ملک کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ظاہر ایک وار ہے جس کے اندر امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے اور پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس کا شکار ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کوئی بھی بات اگر ہم کریں گے تو وہ ذرا قبل از وقت ہوگی۔ میرے خیال سے میڈیا کے دوستوں کو بھی پاکستان میں ہمارے آپ جیسے مہربان ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کیونکہ وی آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی کنکلوسیو بات کر سکیں۔ بس یہ ضرور میں کہوں گا کہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، خطہ جو ہے وہ جنگ کا شکار نہ ہو، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے اب تو یہ کہہ دیا ایکس کے اوپر کہ ہم ہوسٹ کریں گے، وی آر ویری ہیپی اگر ہمیں ہوسٹ کرنے کا موقع ملے۔ سو پاکستان کی طرف سے یہ آفر موجود ہے کہ ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ اس طرح کی آفر تو ہر ملک جو ہے وہ خوشی سے کرتا ہے جی، اگر آپ دو ممالک کے اندر جنگ کے معاملے میں امن کا کردار ادا کر رہے ہوں، اور پاکستان بالکل اگر جو ہے وہ ثالثی کے حوالے سے پاکستان پہ دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں اور اسلام آباد میں آ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان بالکل بھرپور مہمان نوازی کرے گا۔ ایران کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میسیجنگ ہے؟ دیکھیں مجھے کچھ نہیں لگتا، میں نے آپ کو جو بات کرنی تھی کر دی۔ آپ کو خود، آپ بڑی ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، میرے خیال سے آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے ذرا ملک کا نقصان ہو تو وہ مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہمیں ہوپ کرنی چاہیے دونوں ممالک کی، ذرا دونوں اپنے اپنے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے اپنی ایفرٹس کر سکیں۔ ایران کیا کہتا ہے یا امریکہ کیا کہتا ہے، اب یہ بات نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں ہم نے ڈسکس کرنی نا جی۔ فورن پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ہاں جب یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور خطے میں امن قائم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہر بات آپ لوگوں کے سامنے کیا رکھیں کہہ گے۔ رہے ہیں وہ تو ہم کریں گے نیشنل ٹی وی پر ڈسکس، obviously this is national and international news، لیکن yes آپ کی انسائڈ انفارمیشن ٹھیک ہے، you have a right کہ آپ اس کو جو سمجھتے ہیں کہ سینسٹیو ہے مت کریں اس کو ڈسکس، ہم تو وہی ڈسکس کریں جو پبلشڈ ہے۔ نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگر حکومت کے ایک ترجمان ہونے کی حیثیت سے یا حکومت کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں کوئی بھی بات کرتا ہوں نہیں، اس کا ظاہر ہے کہ گریٹ امپیکٹ ہوگا۔ نیوز، اس میں آپ کو تو اس وقت آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ایک سینسٹیو پوزیشن ہے، مگر خبر تو یہ پازیٹیو ہے۔ سو بٹ لیٹس موو فارورڈ، مین وائل آپ کی جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں پھر بات ہو رہی ہے کیمپین کی، اس میں پھر بات ہو رہی ہے جلسے جلوس کی، اس کو کیسے، اس کے لیے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے؟ یہ مذاکرات کی ہم نے کئی دفعہ آفر کی ہے، اب بھی آپشن موجود ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے دوست ایک مرتبہ پھر ایک نیا دھرنا یا ایک نئی مارچ یا نئی ریلی کرنا چاہتے ہیں، مرکز میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، ضرور آئیں اور ان کا حق ہے۔ بٹ جس سے بانی پی ٹی آئی کو کل لایا گیا ہاسپٹل اور کورٹ کا یہ واضح حکم تھا کہ فیملی کو آگاہ کیا جائے گا مگر نہیں آگاہ کیا گیا، آپ کو خیال سے یہ غلط نہیں کیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے آگاہ نہیں کیا؟ کس کو آگاہ کیا آپ تھا؟ کہہ رہی ہیں یا تحریک انصاف کر رہی ہیں؟ یعنی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، یو آر ویری امپورٹنٹ، دس از پی ٹی آئی کلیئرلی سیئنگ کہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو جی بالکل یہی تو مسئلہ ہے، تحریک انصاف کے اندر فیملیز بھی کافی ساری ہیں، دھڑے بھی کافی سارے ہیں، ان کی بیگم جو ان کی جو ہے سیکنڈ ان کن ہے وہ اسی جیل میں قید ہیں، اور ان کی بیگم کے علم میں لا کر اور بانی تحریک انصاف کی حذیفہ رحمان صاحب، یو نیڈ ٹو سارے کوئی باہر موجود شخصیت کو بتانا ہے۔ قیدی تو وہ قیدی ہیں، کوئی ذہنی توازن تو ان کا نہیں چلا گیا۔ یہ وہ کیسے بتائیں گی کسی کو باہر کہ یہ شخص یہ جائیں گے باہر؟ یو تھنک کہ نہیں تو کیا جو باہر والوں کو بتائیں گے، جو باہر والوں کو بتائیں گے باہر والے انہیں رہا کرانے آ جائیں گے؟ رہا کرانے نہیں آئیں گے، بٹ ایک پروٹوکول جو فالو کرنا تھا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیے، خدا کے میں گزارش یہ کر دوں کہ جب آپ کسی بھی قیدی کا کوئی علاج کرانے لگتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اہل و عیال کو اعتماد میں لینے کا کہ اللہ نہ کرے اگر اس کی زندگی خطرے میں ہو تو آیا کہ وہ علاج کروانا بھی ہے یا نہیں، اسی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بانی تحریک انصاف کے معاملے کے اندر وہ خود بھی اپنی کنسنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی ڈینجر ٹو لائف کا معاملہ تھا نہیں، لیکن پھر بھی ان کی بیگم کو بتایا گیا کہ اگر ان کا جو کنٹینیوشن ہے تیسرے انجیکشن کی اگر وہ لگنا ہے
اور جس سے ان کی ذرا روڈ ٹو ریکوری مزید بہتر ہوگی. تو بانی تحریک انصاف نے خود کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے اعتراض نہیں ہے, کوئی زبردستی ان کے ہاتھ پکڑ کے تو کسی نے انجیکشن نہیں لگا دیا, ان کی بیگم نے بھی کہا ان کا علاج آپ کرائیں. تو ظاہر ہے جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد یہ کہیں کہ بہنوں کو نہیں بتایا, نہیں سہیل افریدی کو نہیں بتایا, فلاں کو نہیں بتایا, پھر ایک بہن کو بتائیں گے, دوسری کو نہیں بتایا, دوسری کو بتائیں گے, تیسری کو نہیں بتایا. ہاں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اللہ انہیں صحت دے, اگر وہ سینسز میں نہ ہوتے تب ان کا بھی آپریٹ کرنا ہوتا. پھر یہ لیگلی کمپلشن ہے کہ جب تک آپ فارم پر ان کے نیکسٹ ان کے سائن نہ کرا لیں اور تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر نہ لے لے, تب تک نہ کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے نہ جیل انتظامیہ اس قیدی کو باہر لے کر. بڑا آپ نے انٹرسٹنگ جواب دیا کہ احمد اویس صاحب سے پوچھ رہے ہیں, سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں, اس میں نہ قانون ہے نہ کچھ ہے. سر اگر اجازت دیں فیملی اور وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا. وہی بات کر رہا ہوں جو لکھی پڑی بات ہے. اگر ہم احمد اویس صاحب سے ان کا موقف لے لیتے ہیں, احمد اویس صاحب فیملی اور وکلا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا, بٹ ظفر رحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی وائف کو بتا دیا تھا. کر دیں میں احمد اویس صاحب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ کے اندر کوئی پرابلم ہو اور اگر وہ بندہ اور اس کی بیگم جو اسی جیل میں قید ہوں وہ کنسنٹ دیں اور باہر والوں کو بتانا اشد ضروری ہے, یہ کون سی چیز مینول میں لگا ہوا ہے؟ یہ حکومت کی ایک پہیلی ہے, یہ حکومت نے ایک پہیلی پوچھی ہے, اس کو ذرا بوجھ کے بتایا احمد اویس صاحب. اس کی بہنیں بھی تو بلڈ ریلیشن ہے, فرسٹ ڈگری کا بلڈ ریلیشن ہے بہنوں کا. بھائی بہنوں کو, وہ اپنی بہنوں کو خود نہیں مانتا, وہ تو اپنی بہنوں کو, جب وزیر اعظم تھا اس کی بہنیں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گھس سکتی تھی, یہ تو بیگم بنی گالوں نے آنے نہیں دی. وہ اور بات ہے, وہ تو اچھی بات ہے نا, وہ تو اس نے نہیں اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. احمد اویس صاحب آپ کا بڑا احترام ہے, آپ بہت سینئر لائر ہیں, لیکن محلاتی سازشیں تھیں, اچھی بات نہیں ہے. پر محلاتی سازشوں کے اوپر تو ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا خاندان ہے کہ نہیں ہے, بہرحال وہ ان کا خاندان ہے. دیکھیں بات یہ کہ گزارش یہ ہے فریحہ, یہ چیز نہ آپ نے طے کرنی ہے نہ احمد اویس صاحب نے طے کرنی ہے, قانون نے طے کرنی ہے, اور قانون کے مطابق ہم نے جو پروسیڈ کیا اگر وہ غلط ہے تو جائیں احمد اویس صاحب اس میں قانون کی وائلیشن ذرا اگر ہوئی ہے تو ہمیں بتا دیں کہ قانون کی کیا وائلیشن. صبح ریٹ کریں نا احمد اویس صاحب, احمد اویس صاحب آپ سب کو پارٹی بنا کر ریٹ کریں صبح کہ کیا قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, جی ذرا عدالت کو بھی پتہ چلے, ہمیں پتہ چلے, یہی تو میں ہم آپ کے علم سے استفادہ حاصل کریں گے. دیکھیے قانون جو ہے نا, قانون بھی مورالٹی کو فالو کرتا ہے. یہ امورل حرکت ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. ایک میں ڈیو ریسپیکٹ احمد اویس صاحب, یو سیئنگ کہ قانون کی کوئی وائلیشن نہیں ہے, بٹ اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. قانون کی وائلیشن ہے, قانون کی بھی وائلیشن ہے کہ جب ان کو بیمار ہو تو اس کے جو قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کو اطلاع کی جاتی ہے, ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. if it's life threatening یا ہلکی سی بھی کوئی مینول کے اندر لکھا ہوا ہے. بیماری جو آنکھ ہے یہ کچھ ہے, یہ ایک سینسٹیو یہ آرگن ہے انسان کے جسم کا. رائٹ, سو جو علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر ان کی آنکھ کو خراب کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی شواہد موجود ہے؟ تو پھر وہ آئیں گے نا, پھر باتیں دیکھیں نا, جب وہ آپ نہیں ملائیں گے تو پھر لوگوں کے شبہات ہوں گے. وہ مختلف قسم کا انسان سوچتا ہے, بہت ساری جو کہتے ہیں کہ وہ فکر پریشان کہاں جاتی ہے. پھر کیا انسان اس طرح سوچتا ہے؟ سگا رشتہ ہے ان کا, ایک سگا بھائی ہے, یہ کیا ریزن نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو خط لکھ دیں یا پرائم منسٹر نے جیسے مذاکرات کا کہا, مذاکرات کا آغاز کر دیں تاکہ یہ آپ کی تمام جو ریزرویشنز ہیں وہ آپ گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بات کر لیں؟ بار بار بتایا گیا, یہ باتیں تو بارہا ریپیٹ کی گئی ہیں, لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رنگتی ہے نا. ظفر رحمان, پرائم منسٹر ملاقات کیوں نہیں کرے اپوزیشن لیڈر سے؟ سما اکرم راجہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ ملاقات ڈیلے کر رہے ہیں. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے تو کئی دفعہ انہیں مذاکرات کی آفر کی ہے, غیر سندھی ان کی طرف سے ہے, اپنی پوری جماعت سے انہیں کوئی بندہ نہیں ملا تو انہوں نے ایک بندہ استار لیا ہے, محمود اچکزئی صاحب کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں, تو محمود اچکزئی صاحب سے مذاکرات لیے تھے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے محمود اچکزئی صاحب کے حوالے نہ ہم نے کبھی محمود اچکزئی کے لیے یہ زبان استعمال کی کہ اچکزئی تو کہتی ہے, نہ ہم نے اچکزئی کے مذاق اڑائے, نہ ہم نے جنرل باجوہ کو باپ بنایا کبھی, نہ ہم نے کبھی پاکستان کی سیاست کو باقاعدہ طور پر باضابطہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا تو اس کا نام. میٹنگ کب کریں گے؟ مل دو لیں, اچکزئی صاحب تو آپ کے پرانے ساتھی ہیں, ان سے ملتے کیوں نہیں پرائم منسٹر؟ نہیں, ہم نے دیکھیں جب ٹیم سے میٹنگ ایجنڈا بیس ہوتی ہے,
پی ایم کی میٹنگ ایجنڈا بیس ہوتی ہے. اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جو 3-4 رکنی وفد ہے اس کو نامینیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی سیاسی کمیٹی نامینیٹ کریں گے, وہ آپس میں کریں مذاکرات, رائٹ, اور بات کو آگے بڑھائیں گے ہم.